بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر حاضر ہوں۔ پیش خدمت ہے مامون سے پراسرار محبت۔ بابا وہ کون ہو سکتا ہے؟ مجھے تو بالکل مامون جیسا لگا۔ پوچھے نہ اس سے۔ دلاویز نے اپنے ساتھ ہونے والے واقعہ کی تفصیل سلیم کو بتائی۔ سلیم بھی اس کی بات سن رہا تھا اور پریشان ہو گیا۔ وہ جو بھی ہو بیٹا، مجھے اس بات کی فکر ہے، آخر وہ رشکے والا تمہیں ایسے کیسے اتنی سنسان جگہ لے گیا؟ کیا تم اتنی لاپرواہ ہو خود سے؟ سلیم نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں بابا، بس مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آئی۔ اس وقت ایسا لگا اس نے مجھے ٹریپ کر لیا ہو۔ دل نے شرمندہ ہو کر جواب دیا۔ مگر دل بیٹا، بچی نہیں ہو، لڑکی ہو، پتہ ہے نا شہر کے حالات کا۔ آپ کو بہت دھیان سے جانا چاہیے۔ اگر اتنی مجبوری ہے تو ہمیشہ رش والی جگہ سے جایا کرو۔ اگر خدا نہ کرے تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ سلیم نے دل کو اپنے گلے لگا کر کہا۔ بابا کچھ ہوا تو نہیں ہے نا؟ اور اتنا پریشان نہ ہو، آئی پرومس اب ایسا نہیں ہوگا۔ دل نے سلیم کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اچھا آپ بتائیں نا، وہ کون ہو سکتا ہے جو میری مدد کے لیے آیا ہے؟ دل کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ وہ جو بھی تھا فرشتہ بن کر آیا تھا تمہارے لیے، مگر وہ مامون نہیں ہو سکتا۔ وہ تو کبھی کسی شہر گیا ہی نہیں تو تمہاری یونیورسٹی کیسے آ سکتا ہے؟ وہ بھی اتنا دور؟ امپاسبل بیٹا، سلیم نے سمجھایا۔ تو پھر وہ کون ہو سکتا ہے؟ دل نے پھر اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ مامون فوراً اعظم کے گھر گیا اور اسے لے کر دلاور کے گھر پہنچ گیا۔ اعظم اب تک اس بات سے لا علم تھا کہ جادو کروانے والا کوئی اور نہیں، جنت کا اپنا بھائی دلاور ہے۔ دلاور نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو مامون کو غصے میں دیکھ کر گھبرا گیا۔ دلاور بھائی، میں چپ تھا، آپ کے کارنامے کسی کو نہیں بتائے تھے کہ اللہ نے جب آپ کا پردہ رکھا ہے تو میں کیوں سب کو بتاؤں؟ مگر آپ نے اس لائق نہیں ہیں۔ مامون غصے سے دھاڑا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ مامون بابا؟ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ دلاور نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ اعظم بھائی حیران سا مامون کو دیکھنے لگا۔ آج سے پہلے اس نے مامون کو اتنا غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ آپ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں۔ آپ نے پہلے زینت باجی پر وہ کالا علم کروایا، اور جب مجھے معلوم ہو گیا تو آتش بابا کے ساتھ مل کر مجھ پر بھی علم کروانا چاہتے ہیں۔ اس قدر گھٹیا انسان ہیں آپ؟ مامون نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اعظم نے چونک کر مامون کو دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مامون بابا؟ دلاور نے زینت پر آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ اعظم بھائی، اعظم نے بھی بے یقینی سے کہا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیا کہہ رہے ہو لڑکے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، الزام مت لگاؤ ہم پر۔ دلاور کی بیوی مامون کے منہ سے سچ سن کر فوراً اس کے سامنے آئی۔ میں آپ کے منہ نہیں لگنا چاہتا، بہتر ہے اس وقت آپ نہ ہی بولیں۔ مامون نے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں نہ بولوں؟ میرے شوہر پر الزام لگا رہے ہو، کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ دلاور کی بیوی مامون کے سامنے ڈٹ کر بولی۔ ثبوت مجھ سے مانگ رہی ہو؟ شرم کریں آپ دونوں پر، خدا نے رحمت کی ہے، مسلمان بنا کر بھیجا ہے، تو کیوں خود کو کفر میں دھکیل رہے ہو؟ کیوں دوزخی بننا چاہتے ہو؟ کیوں دوزخ کی آگ اپنے لیے جمع کر رہے ہو؟ دلاور بھائی تھوڑا سا خیال کرتے، آپ کی اپنی بہن ہے۔ وہ مامون نے افسوس سے کہا۔ مجھے پوری بات بتائیں مامون بابا، آخر آپ کو کیسے پتا کہ؟ دلاور نے اعظم ٹوٹے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ آپ جانتے ہیں میں اپنے علم سے پتہ کروا لیتا ہوں، مگر رکے، میں خود گیا تھا زینت باجی کا علم توڑنے۔ ان کے کپڑے، ان کے بال آتش بابا کے پاس تھے، اور یہ سب چیزیں اسے کوئی اور نہیں یہ دیتے ہیں۔ مامون نے نفرت سے دلاور کو دیکھا۔ اعظم کو لگا اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو اور زمین نیچے ہل گئی ہو۔ جب میں نے پتہ کروا لیا تو انہوں نے مجھ پر بھی علم کروانے کا سوچا، مگر یہ یاد رکھے دلاور بھائی، اگر آپ کی وجہ سے کسی ایک بھی معصوم کو تکلیف پہنچی نہ تو میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے خود ختم کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ مامون نے غصے سے دلاور کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جو کرنا ہے کرو، ہم نہیں ڈرتے تم سے، لگتا ہے تم آتش بابا کو نہیں جانتے۔ دلاور کی خاموشی بیوی سے برداشت نہ ہوئی، وہ آگے بڑھ کر بولنے لگی۔ آپ شاید اللہ کے انصاف کو نہیں جانتی، مامون نے دانت چباتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ کیا دلاور؟ یہ سب کس لیے بھائی؟ بھلا کوئی اپنی بہن کے ساتھ؟ اعظم کے لہجے میں دکھ بے چینی تھی۔ کوئی بہن نہیں، وہ اس کی سوتیلی بہن ہے، اور اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ چپ ہو جاؤ رضیہ، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے۔ دلاور نے اپنی بیوی کی بات کاٹتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ علی کے بابا، تجھے ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، بس کر دے، جا یہاں سے اب، دلاور نے غصے سے کہا، اور وہ منہ بناتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔
کیوں دلاور بھائی، زینت تو آپ کی سگی بہن ہے نا؟ اعظم نے حیران ہو کر پوچھا۔ نہیں، زینت میری سگی بہن نہیں ہے، میری ماں نے دوسری شادی کی تھی۔ زینت کی ماں تو زینت کو پیدا کرتے ہی مر گئی تھی۔ میری ماں نے زینت کے باپ سے دوسری شادی کی۔ زینت کے باپ کی جان زینت میں تھی، وہ ہر وقت زینت زینت کرتا تھا۔ میری ماں بظاہر تو زینت کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرتی رہی، مگر دل سے زینت کو اپنی بیٹی نہ مان سکی۔ پھر جب زینت کا باپ مرنے والا ہوا تو اس نے ساری جائیداد اور زمینیں زینت کے نام لگوا دی۔ زینت اس وقت 15-16 سال کی تھی۔ ہم نے اس سے یہ بات چھپائی۔ میری ماں چاہتی تھی کہ یہ ساری زمینیں میرے نام ہو جائیں، مگر یہ ناممکن تھا۔ زینت کی شادی کے بعد ہمیں سب کچھ اس کے حوالے کرنا تھا قانونی طور پر۔ پھر زینت کی شادی کے بعد ساری زمینیں اس کو مل جاتی اور ہم خالی ہاتھ رہ جاتے۔ بہت کوشش کی کہ زینت کی شادی نہ ہو، مگر اس نے زبردستی سے شادی کر لی۔ اب رضیہ کو ڈر تھا کہ شادی کے بعد زینت کو اپنی جائیداد کا خیال نہ آ جائے۔ 1-2 بار زینت نے ذکر بھی کیا مجھے، اسی لیے رضیہ بھی مجھے آتش بابا کے پاس لے گئی۔ اب ہم آتش بابا کے علم میں ایسا پھنس چکے ہیں کہ چاہ کر بھی نہیں نکل سکتے۔ دلاور نے شرمندگی سے سر جھکا کر ساری بات بتائی۔ ایک بار ہم سے تو کہتے زینت کی، کیا میں اپنی زمینیں بھی تمہارے نام کر دیتا؟ اف، یہ کیا کر دیا دلاور بھائی، میری زینت مر رہی ہے۔ اعظم نے اپنا سر تھام کر کہا۔ مامون بابا خدا کے لیے کچھ کریں، زینت کو بچا لے۔ اعظم نے مامون کی منت کی، اللہ سے مدد مانگے۔ اعظم بھائی، مامون نے اعظم کو تسلی دی۔ افسوس تو اس بات کا ہے، آپ اپنا ایک گناہ چھپانے کے لیے آپ دوسرا گناہ کرنے چلے گئے۔ آپ نے میرے کپڑے اور رومال بھی اس شیطان کو دیا ہے۔ اس رومال پر لگا خون میرا نہیں تھا دلاور بھائی، مگر خیر میں جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ مامون نے سنجیدگی سے دلاور کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مامون بابا، میں ان عورتوں کی باتوں میں آ گیا تھا۔ آتش بابا بہت خطرناک بنتا ہے، اگر میں اس کی بات نہیں مانوں گا تو وہ میرا پورا خاندان ختم کر دے گا۔ دلاور نے روتے ہوئے کہا، یہ صرف آپ کے ایمان کی کمزوری ہے، ورنہ آتش بابا اس رب کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ خیر، میرے دل میں آپ لوگوں کے لیے کوئی رحم نہیں ہے، مگر دعا کریں آپ کی اس غلطی کی سزا کسی اور معصوم کو نہ ملے، ورنہ۔ مامون نے اپنی شہادت کی انگلی اٹھا کر دھمکی دی اور غصے سے وہاں سے چلا گیا۔ دلاور کی بیوی رضیہ کو جب معلوم ہوا کہ دلاور نے مامون کو سب بتا دیا ہے تو وہ خود آتش بابا کے پاس گئی۔ آتش بابا، وہ میرا میاں مامون کی باتوں میں آ گیا، وہ ڈر گیا ہے، اسی لیے اس نے سب کچھ بتا دیا۔ اب کیا ہوگا؟ رضیہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے سب پتا ہے، تیرا بندہ شکل سے ہی ڈرپوک لگتا تھا۔ مجھے فکر نہ کر مامون، تم لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں نے مامون پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ اس کا رومال ہے، مگر اس پر لگے خون کے قطرے اس کے نہیں ہیں، یہ کسی لڑکی کے ہیں۔ مامون نے بہت سنبھال کر رکھے ہوئے تھے، میں نے اپنے چیلوں سے پتہ کروایا ہے، یہ اسی لڑکی کے ہیں جو شہر سے آئی تھی۔ آتش نے بےہودگی سے ہنستے ہوئے کہا اور مامون کا رومال اپنے ناک کے پاس لے جا کر سونگھنے لگا۔ جی مطلب وہ دلاویز رشیدہ کی سوتیلی بیٹی، اس کے خون کے قطرے مامون بابا کے رومال پر کیسے ہو سکتا ہے؟ رضیہ بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے آتش بابا کو دیکھنے لگی۔ یہ ہو گیا، وہ اس لڑکی کے خواب دیکھنے لگا ہے۔ کیا کہتا ہے وہ کہ مجھے ختم کرے گا؟ مجھے سے ڈرتا نہیں ہے وہ، اب میں اسے ڈراؤں گا، ماروں گا۔ آتش نے غصے سے لال ہوتی ہوئی آنکھوں سے رضیہ کو گھورتے ہوئے کہا، اپنے بندے سے کہہ دے اگر اب اس نے مامون کو کچھ بھی بتایا تو وہ اگلی سانس نہیں لے سکے گا، سمجھی؟ آتش بابا نے چنگاڑتے ہوئے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں جی آتش بابا، وہ آئندہ ایسا کچھ نہیں کرے گا، بس جلدی سے زینت کا معاملہ ختم کر دیں۔ رضیہ بھی ڈر کر کھڑی ہوئی۔ ہو گیا اس کا معاملہ ختم، اب تو جا۔ آتش نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے جانے کا اشارہ کیا اور سر ہلاتے ہوئے چلا گیا۔ مامون کو شدت سے اپنے رومال کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے صرف یہ ڈر تھا کہ کہیں آتش کو دلاویز کے بارے میں پتہ نہ چل جائے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد مامون نے خود آتش کے آستانے پر جانے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے اس نے وضو کیا اور پھر کچھ وظائف پڑھے اور پانی پر دم کر دیے۔ اپنی سب تیاری کرنے کے بعد اس نے اپنی بوتل ہاتھ میں لی اور جنگل سے نکل گیا۔ کافی اندھیری رات تھی۔ مامون نے چلتے چلتے ایک نظر آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو چھوٹے چھوٹے ستارے جگمگا رہے تھے۔ چاند کسی بدل کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا، شاید اسی لیے آج روشنی قدرے کم تھی۔ یا اللہ، تیری مدد کے بنا میں کچھ نہیں کر سکتا، میرا ساتھ دینا۔ مامون نے دل ہی دل میں دعا کی اور پھر سے چلنے لگا۔ آتش بابا کا آستانہ اسے دور سے نظر آیا، وہاں ہمیشہ کی طرح آگ جل رہی تھی۔ مامون نے گہرا سانس لیا اور ذکر کرتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی اس پر حملہ ہوگا، اسی لیے وہ پہلے سے ہی تیار تھا۔ ابھی 2 قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ کافی ساری کھوپڑیاں اس کی طرف آنے لگی۔ مامون نے جلدی سے بوتل کی مدد سے پانی چھڑکنا شروع کیا۔
وہ کھوپڑیاں مامون کے پاس آنے سے پہلے ہی نیچے گر گئی۔ مامون نے اللہ کا شکر ادا کیا اور آگے بڑھنے لگا کہ ایک دم مامون کے سامنے ایک عجیب سا جانور آ گیا۔ اس کا منہ بالکل ایک گائے جیسا تھا مگر اس کا پچھلا حصہ نہیں تھا۔ اس جانور کے منہ کے نیچے ہی ٹانگیں تھیں جن سے وہ جانور تیزی سے چلتا ہوا مامون کی طرف آ رہا تھا۔ مامون جانتا تھا کہ بہت سی چیزیں اسے ڈرانے آئیں گی مگر وہ بنا خوف کے خود بھی اس جانور کی طرف چلنے لگا۔ مامون کے قدم اس جانور سے زیادہ تیز چلنے لگے۔ جانور کی رفتار کم ہونے لگی۔ اب جانور شاید مامون سے ڈرنے لگا تھا۔ مامون بالکل اس کے پاس پہنچ گیا اور نفرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ جانور نے اپنی دونوں ٹانگیں ہوا میں اٹھا کر مامون پر حملہ کرنا چاہا جسے مامون نے تھوڑا سائڈ پر کھسک کر ناکام بنا دیا۔ مامون نے تیزی سے اس جانور کی دونوں ٹانگوں کو اپنے ہاتھ سے پکڑا اور مروڑنے لگا۔ وہ جانور تکلیف سے ایک عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جانور ایک دم بے جان سا ہو گیا۔ مامون نے اسے خود سے دور پھینک دیا اور آگ کی طرف چلنے لگا۔ اس نے ایک دائرے کی شکل میں پانی سے چھڑکاؤ کیا اور آگ میں غور سے دیکھنے لگا۔ پہلے کی طرح آج بھی اس میں کپڑے جل رہے تھے۔ ان میں سے کچھ کپڑے عورتوں اور کچھ مردوں کے تھے۔ مامون اس آگ پر پانی ڈالتا اور ساتھ ساتھ اونچی آواز میں ذکر کرتا رہا۔ بہت سی عجیب آوازیں اور جانور آنے لگے، اس کی طرف بڑھنے لگے مگر جو دائرہ اس نے بنایا تھا وہ پار نہ کر سکے۔ جیسے جیسے آگ بجھ رہی تھی جانور کی آوازیں بھی مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ بالآخر وہ آگ بجھ گئی۔ مامون سب کپڑوں کو دیکھنے لگا۔ ان میں اس کا ایک جوڑا بھی تھا مگر اس میں اس کا رومال نہ تھا۔ مامون پریشانی سے اپنا رومال ڈھونڈنے لگا۔ اسے ایک برتن میں خون بھرا ہوا نظر آیا۔ اس نے برتن اٹھایا تو اس میں اس کا رومال بھی تھا۔ مامون نے فوراً رومال کھول کر دیکھا تو رومال بالکل صاف تھا، وہاں کوئی بھی خون کا قطرہ نہ تھا۔ مامون نے غصے سے اپنے ایک ہاتھ کی مٹھی بنا کر دوسرے ہاتھ کی مٹھی پر ماری۔ اف آتش بابا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا تجھے، مامون نے غصے سے چلا کر کہا۔ مامون نے سب کپڑوں کی ایک گٹھری بنائی اور جس رستے سے وہ آیا تھا اسی رستے سے جانے لگا کہ اچانک اسے اپنے پیچھے آتش بابا کی آواز آئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ سا کھڑا تھا۔ کیوں مرنا چاہتا ہے جوانی میں؟ چلا جا میرے رستے سے ورنہ بہت بری موت مرے گا۔ اس ڈھانچے میں سے آتش بابا کی آواز آ رہی تھی۔ مرے گا شیطان، بہت زندگیاں برباد کر لی تو نے، اب تیری باری ہے۔ مامون نے بنا کسی خوف کے جواب دیا، میں مروں گا بابا، بھلا شیطان بھی مرتا ہے، بہت پیار ہو گیا ہے تجھے اس لڑکی سے 2 دن میں۔ وہ ڈھانچہ عجیب طرح سے اوپر نیچے ہو کر ہوا میں اچھلنے لگا جیسے ڈانس کر رہا ہو۔ مامون کو سخت غصہ آیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی بوتل کا سارا پانی اس ڈھانچے پر اچھال دیا۔ ایک دم ہی ڈھانچے کی ساری ہڈیاں الگ ہو کر نیچے گر گئی۔ مامون نے اس پر تھوکا اور پلٹ کر واپس چلنے لگا۔ دل آویز یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اپنے ہونٹوں پر لپ روز لگا کر اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو اسے ایک دم سے اسی انجان آدمی کی بات یاد آئی۔ کچھ سوچ کر مسکراتے ہوئے اس نے اپنا دوپٹہ اچھی طرح سے سر پر لیا۔ ہماری بیٹی تیار ہو گئی۔ سلیم اس کے روم میں دروازہ بجاتے ہوئے اندر آیا۔ جی بابا، ایک دم ریڈی، چلیں، دل آویز نے مسکرا کر جواب دیا۔ ماشاءاللہ، سر پر دوپٹہ لینا شروع کر دیا ہے میری گڑیا نے، سلیم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ جی بابا، اب نہیں اتاروں گی انشاءاللہ، دل نے ایک عزم سے کہا۔ انشاءاللہ، چلو پھر چلیں، دیر ہو رہی ہے۔ سلیم اور دل دونوں ایک ساتھ روم سے باہر چلے گئے۔ اس واقعے کے بعد سے سلیم اب خود دل کو یونیورسٹی تک چھوڑتا تھا جبکہ وہ واپس پوائنٹس پر ہی آتی تھی۔ ہم نے دل آویز کو یونیورسٹی کے دروازے پر ڈراپ کیا۔ دل آویز کو سب ہی جانتے تھے، وہ وجہ اس کی باتیں تھیں۔ وہ اپنی دھن میں کلاس کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے دونوں طرف خوبصورت سی کیانیں تھیں جن میں خوبصورت پھول لگے تھے۔ اچانک دل آویز کے سامنے ایک بلی آ گئی۔ دل آویز چلتی رہی کہ جب وہ اس کے پاس جائے گی تو بلی ہٹ جائے گی مگر وہ بلی بالکل درمیان میں کھڑی دل آویز کو گھور رہی تھی۔ دل آویز حیران ہوئی۔ عموماً بلیاں خود ہی ڈر کر رستے سے ہٹ جاتی ہیں۔ دل تھوڑا سائڈ پر ہو کر وہاں سے جانے لگی کہ اس بلی نے ایک لمبی جمپ لگائی اور دل آویز کے قدموں میں بیٹھ کر عجیب سی آواز نکالی اور آواز کسی بلی کی نہیں تھی، بہت ہی بھاری آواز تھی۔ خوف کے مارے دل آویز کی چیخ نکل گئی۔ دل آویز کی چیخ سن کر پیچھے کھڑا گارڈ تیزی سے اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا دل بیٹا؟ گارڈ نے خوف سے کانپتے ہوئے دل سے پوچھا۔ وہ یہ بلی عجیب سی آواز نکال رہی ہے، آپ نے سنی اس کی آواز؟ دل نے اپنے سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھی بلی کی طرف اشارہ کیا جو اب سکون سے بیٹھی اپنے پاؤں زمین سے چاٹ رہی تھی۔ میں نے تو کوئی عجیب سی آواز نہیں سنی بیٹا، آپ کا وہم ہوگا، ویسے اکثر بلیاں کچھ عجیب آوازیں نکالتی ہیں، آپ ڈرے مت، کلاس میں جائیں، میں بلی کو بھگا دیتا ہوں۔ گارڈ نے دل کو تسلی دی۔ دل سر ہلا کر وہاں سے جانے لگی۔ گارڈ نے بلی کو ڈرانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے تالی بجائی۔ بلی ڈرتی ہوئی پودوں کے پیچھے چلی گئی۔ دل آویز دل میں حیران ہوئی تو اسے بہت غصہ آیا۔ اسے تو کبھی بلی، کتوں وغیرہ سے ڈر نہیں لگتا تھا اور آج وہ
تو آج میں اس سے ڈر گئی۔ کیسی آواز تھی اس بلی کی کہ مجھے خوفزدہ کر گئی۔ دل نے منہ ہی منہ میں کہا اور پھر سر جھٹک کر اپنی گردن موڑ کر دیکھا تو وہ بلی اسی طرح بیچ میں بیٹھی دلاویز کو اپنی لال آنکھوں سے گھور رہی۔ دل کو دوبارہ اس سے ڈر لگنے لگا۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتی اپنی کلاس کی طرف چلی گئی۔ مامون نے ساری رات ذکر میں گزاری۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اکیلا جیسے شیطان کا مقابلہ کرے گا، مگر اب اس کے دل و دماغ میں صرف ایک ہی جنون سوار تھا، آتش کو ختم کرنے کا۔ وہ اپنے ماں باپ کو کھو چکا تھا، مگر اب دلاویز کو کھونا اس کے بس میں نہیں تھا۔ یوں پوری رات اس نے ذکر کیا، مگر اسے دلاویز کی طرف سے کوئی اشارہ نہیں ملا۔ I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel and don't forget to press bell icon.